پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ویوز. آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. یہ ٹاپک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہر گھر میں بتایا جاتا ہے, مگر اس پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے ورثے ملا ہوا ہے. صبر و شکر کرنا, اللہ پہ توکل کرنا. صبر و شکر جو ہے ہمارے پاس بیش بہا نعمتیں ہوتی ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے سامنے سر بسجود ہو کر جو شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نعمتوں کا بہت بہت شکریہ. آج ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, اچھا پی رہے ہیں اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو ہم یہ سب کچھ شکر کے زمرے میں آتا ہے. ہم لوگ حالات کا رونا تو بہت روتے ہیں, جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کا تو رونا روتا ہے ہم سب لوگ نظر آتے ہیں, لیکن من حیث القوم ہم نے یہ دیکھا ہے یہ ہماری ایک عادت بن گئی ہے گلے شکوے ہر وقت ہماری زبان پہ رہنا. حالانکہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی صرف کاؤنٹنگ ہی کرنا شروع کریں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کو اگر ہم گننا بھی کریں تو وہ نہیں گن سکتے ہیں, وہ شمار ہی نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بڑی ایک غائب سی ہو گئی ہے, جس سے پوچھے ہر بندہ حالات کا رونا روتا نظر آتا ہے, گلا کرتا نظر آتا ہے. اور شکر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, اور شکر کے ساتھ توکل, جس کے بارے میں اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے رکھ. تو شکر اور توکل اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے, اور شکر کرنے سے اللہ کن کن نعمتوں کو مزید آپ ان سے نوازتا ہے آپ کو. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان ینگ مذہبی اسکالر اور بہت خوبصورت, جن کی ہم باتیں سنتے ہیں, جن کی خوبصورت آواز ہم سنتے ہیں. بالکل آپ نے پہچان لیا ہوگا, آج کل تو ماشاءاللہ ٹرینڈنگ میں وہ جو ہے نا کر رہے ہیں. ڈاکٹر سبیل اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. سبیل بھائی بہت شکریہ آپ کا. اللہ کو سلامت رکھے. جب فیس بک کھولتے ہیں نا تو الحمدللہ آپ کی آواز, آپ کا چہرہ, آپ نے پیج لائک کیا دیکھنے کو ملتا ہے. ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں, اور میرے مخالفین کا بھی پیج لائک کیا ہوا وہ ایک سازش کے تحت, لیکن ہر وقت ہر جگہ آپ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم ہے. اور سبیل بھائی آپ بھی شکر کے اوپر بہت زیادہ ووکل ہیں. یہ مجھے بتائیے گا, یہ کیا ہم سب کے رویوں کے اندر جو ایک عادت کہیں نہ کہیں سنا کیسا ہے, بس یار اللہ کا شکر, یہ بس کہہ کے ہم رسمی طور پر شکر ادا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَإِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے کفر کیا تمہارے لیے عذاب شدید ہے, شدید عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, شکر ادا کرتے رہو. وَلَا تَكْفُرُوا, اور کفر نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے مجھے متعدد بار جو شکر کا ذکر کیا نا, وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے شکر کا تو حکم دیا ہے, حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, اور تلقین کی ہے کہ شکر ادا کیا کرو. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہ شکری نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو شکر کا اپوزٹ بیان کیا قرآن میں وہ ہے کفر. مطلب ادھر آپ شکر کرتے ہو تو یا ادھر آپ کفر میں یا شکر ہے یا کفر ہے. مطلب بڑی خطرناک چیز ہے نا, کہ یا تو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر رہا ہوں, اگر میں شکر گزاری نہیں کر رہا پھر میں کفر کی سٹیٹ میں ہوں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. اب شکر کیا ہے, یہ کنسپٹ ہی ہماری عوام کو آج تک کوئی بندہ نہیں سکھا سکا کہ شکر ہے کیا. کیا صرف الحمدللہ کی ایک تسبیح نہ شکر ہے, یا کیا حال ہے شکر اللہ کا, صرف یہ شکر ہے؟ نہیں, شکر قول میں تو ہے ہی ہے, لیکن جو اصل شکر ہے وہ ہے عملی شکر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہے, کیا اس صحت کو آپ دین کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ نماز پڑھنا, جیسے کہ روزے رکھنا, جیسے کہ کوئی دین کے لیے کوئی بھی استعمال, کوئی بھی انرجی. ایک صحت میں آپ کی مینٹل ایفیشنسی بھی تو آتی ہے نا, کہ آپ دماغی طور پہ یا دماغ اپنا دین کے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, تو یہ آپ صحت کی جو ہے وہ ناشکری کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی صحت کو استعمال کر رہے ہیں ٹک ٹاک میں, صحت کو استعمال کر رہے ہیں فحاشی میں, اوریانی میں, صحت کو آپ استعمال کر رہے ہیں غلط کاموں میں, تو یہ ناشکری ہے. پھر اسی ناشکری کے بارے میں جو ہمارے یہ ناشکری کی بیسیکلی جو ہمارا ایک تصور ہے اس کو کفر کہتے ہیں. اسی کفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ان کے لیے عذاب شدید ہے جو اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دی ہے, آپ اس میں زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے, صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہے, غریبوں کا خیال بھی نہیں کر رہے, رشتہ داروں کا خیال بھی نہیں کر رہے, پھر اس کا مطلب کیا ہے, یہ اس نعمت کا کیا ہے, کفر ہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے, آپ اولاد کو ہارورڈ پہ بھیج رہے ہیں, کیمبرج بھیج رہے ہیں, میڈیکل کالج بھیج رہے ہیں, وہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑا بڑا سائنٹسٹ بن جائے, لیکن دین کا فہم نہیں دے رہے, دین کے اوپر تربیت نہیں کر رہے, تو یہ کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ یہ اولاد کا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دی ہے, اور یہ تو ایک بہت ہی کامن چیز ہے نا, یہ تو میں تو سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی گاڑیاں دی ہوتی ہیں, بڑی بڑی سواریاں دی ہوتی ہیں, اور حقیقت بات ہے میں اس بندے کو بھی کہتا ہوں جس بندے کو بائک ہے یا سائیکل ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا نا کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ کی کئی بھی بات غلطی نہیں ہو سکتی, تو تم اپنی سواری کا شکر ادا کرو اگر تم چاہتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ بڑی سواریاں دے دے کہ مسجدوں کی طرف لے کے جاؤ سواریوں کو. جس بندے کو اللہ نے سواری دی ہو اور وہ بندہ اپنے کام کے لیے تو گھر سے نکلتا ہے اس سواری پہ, لیکن وہ طویل پیش کرتا ہے, مسجد بڑی دور ہے, تو یہ اس سواری کا کیا ہے؟ کفر نہیں ہے. تو وجاہت ہم لوگوں نے مال کا بھی کفر کیا ہے, ہم لوگوں نے صحت کا بھی کفر کیا ہے, ہم لوگوں نے اولاد کا بھی کفر کیا, ہم لوگوں نے والدین کا بھی کفر کیا ہے, ہم لوگوں نے جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہم نے ان کا شکر ادا نہیں کیا, کیونکہ شکر پریکٹیکل تھا شکر. مطلب میں آپ کو بتاؤں حقیقت بات ہے, کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں خوبصورت ایک چیز دی ہے, آنکھیں. ان آنکھوں کا کیا شکر ہے؟ ان آنکھوں سے اگر ہم فحاشی دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ غلاظت دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ نیٹ فلکس کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر ہم غلط کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں, تو کیا یہ ان آنکھوں کا شکر ہے؟ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو میں ایک بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ, ہم تو ان چیزوں پہ روتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں عطا کی, ان چیزوں پہ روتے ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ پکڑیں آپ معاشرے سے, اور یہ ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیا گیا تھا کہ اس بندے کو کہا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا؟ اس نے کہا کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے ایک گاڑی مل جائے, یا واٹس ایور, ایک بندہ کہے کہ مجھے جہاز مل جائے. لیکن اسی بندے کو کہ تمہیں اس جہاز کے عوض تم اپنی ایک کوئی آزاد دے دو, کوئی تو دینے کو تیار ہو, ایک آنکھ دے دو, ایک انگلی دے دو, کچھ بھی دے دو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری آنکھ, یہ میرے کان, یہ میری ناک, یہ میرے ہاتھ, یہ میرے پاؤں, جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, یہ اربوں کھربوں کی جو ہے وہ پراپرٹیوں سے, ایک جائیدادوں سے, ایک چیزوں سے جو ہے وہ قیمتی ہے. مطلب کوئی بھی بندہ اپنی آنکھ دے سکتا ہے ایک گاڑی کے عوض؟ ایسے ہی ایک محل کے عوض دے سکتے ہیں؟ ایک کوئی آپ کہتے ہیں محل دیں گے, نہیں, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو یہ میں کہتا ہوں, یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اس کا مطلب ہے ہمیں یہ اربوں روپے کی نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے فٹ کر کے ہمیں دی ہوئی ہیں, ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. دوسری اور توکل جو ہوتا ہے, دونوں جو ہے کیا انٹر ریلیٹڈ ہیں یا الگ الگ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ somehow they are interlinked. interlinked اس لیے ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر دوں گا نا کسی چیز پہ, تو جو بھی رزلٹ ہو, میں نے اللہ پہ توکل کر کے کام کیا, اس میں مجھے سکسیس ملی, پارشل سکسیس ملی, کم سکسیس ملی, یہ فیلئر ہوا, پھر میں شکر ہی کروں گا کہ یار میں نے, دیکھیں میں یہ اکثر بات کرتا ہوں, مسلمان کے لیے تو رزق ہے نہیں, جو رزق ورڈ ہے نا وہ مسلمان کے لیے نہیں بنا, وہ مسلمان اپنے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا, وہ مسلمان استعمال نہیں کر سکتا. رزق تو ہے probability کہ either I win either I lose, ریشو پہ ہے, ٹھیک ہے, either I'll be successful either I'll be fail, مطلب یا فیلئر ہوگا یا سکسیس ہوگی, یا ون ہوگا یا لوز ہوگا, یہ probability, اس کو رزق کہتے ہیں. مسلمان کے پاس تو توکل ہے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تب بھی اللہ کا شکر ہے, ناکام ہو گیا پھر بھی اس میں اللہ کی بہتری ہے. دونوں چیزوں میں ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, دونوں چیزوں میں ہی ہمارے لیے سکسیس ہے, دونوں چیزوں میں ہی ہمارے لیے بقا ہے, ہمارے لیے جو ہے فلاح ہے, دونوں چیزوں میں خیر ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جو رزق کا ورڈ ہے کہ میں رزق لے رہا ہوں, یہ مسلمان کو جائز ہی نہیں استعمال کرنا. میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب تم کسی چیز کا عزم کر لو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پہ توکل کر دو, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے کو پسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ وجاہت, یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے, اللہ تعالیٰ نے رزق کی جو ریسیپی ہے وہ کس چیز میں دی ہے؟ رزق کی توکل میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. تو اس کا مطلب اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار رزق عطا فرمائے تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا پڑے گا, اللہ پہ توکل کر کے کام کرنا پڑے گا. اچھا, پھر دوسری ایک اور چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ شاید ہماری سوسائٹی میں یہ توکل اور وہ شکر کم ہوا ہے, تو
ہر طرف مایوسی اور ڈپریشن نظر آتا ہے. یہی ایک وجہ ہے اس کی کہ ہم مایوس اسی لیے ہوتے ہیں. یار میں آپ کو بات بتاؤں کہ شیطان کا جو انسان کے اوپر سب سے بڑا وار ہے نا وہ ہے ہی مایوسی. شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو مایوس کرتا ہے، رب کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، رب کی برکت سے مایوس کرتا ہے، رب کے فضل سے مایوس کرتا ہے، آپ کو ہر اور اس حد تک مایوس کر دیتا ہے کہ آپ جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں سوسائڈز ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ مایوسی ہے نا. اللہ پہ یقین ہی نہیں، اللہ کی ایگزسٹنس پہ یقین نہیں. ہم یہ مانتے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے، مالک ہے، مصیبت، نفع، نقصان، کامیابی، ناکامی، رزق، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر یہ چیز ہم مانتے ہیں تو ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے نا ان چیزوں پہ اوپر، پھر اللہ پہ رلائے کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی وجہ سے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے لوگو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. یار کتنی خوبصورت آیت ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. تو یہ جو معاشرے کے اندر کے ایسے ایلیمنٹس جو کہتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی آج کو چلی گئی، اور یار جب میرا رب کہہ رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام تر. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، یار یہ چیز اتنی موٹیویٹنگ ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اگر پھر بھی کوئی کسی بندے کے بارے میں، بندے کے دل میں شک رہ جائے نا، تو اس بندے کا پھر کوئی حال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان مایوس لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، جن کو شیطان نے مایوس کر دی ہے، جو کہ دین سے بیزار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جب تم توبہ طائب ہوتے ہو، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اور تم نیک عمل کرنے شروع کر دیتے ہو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ تمام تر جو تمہارے گناہ ماضی کے نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نیکیوں میں کنورٹ کرتا ہے. معاف نہیں صرف کرتا اللہ تعالیٰ تمام تر گناہ ماضی کے. تو یار آپ مجھے بات بتائیں، جب اللہ تعالیٰ نے بار بار کہہ دیا قرآن میں رحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، وہ توبہ کر لے، غلطی ہوگی واپس آ جاؤ، رجوع کر لو. اور دنیا کے اندر جو ایک پرفیکٹ ذات ہے وہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہی بہت بڑی پریولیج ہے، ہم پریولیج لوگ ہیں، نبی کی امت ہے. بالکل نبی کے قسم کی امت ہے. بالکل. یہ سہیل بھائی ہم نے یہاں پہ بریک لے لیں گے، بریک کے بعد ایک سوال ہے بڑا اہم سہیل بھائی سے ہم یہ کریں گے کہ جو لوگ شکر نہیں کرتے ہیں، مایوس نظر آتے ہیں، تو ان کی مالی حالات پر یا ان کی خود اپنی زندگی پر اس کے منفی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کا جواب لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.